السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلا دے ہمیں، واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا رنگ، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی اب یہ ایک دوسرا سوال کر دیا، حالانکہ انہیں کہا گیا تھا پیچھے کہ فافعلوا ما تؤمرون، کہ تمہیں جو کچھ کہا گیا اب اس پر عمل کر لو۔ اب مزید سوالات جو ہے نا وہ کرتے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جب مالک کا حکم آ جائے تو اس کی تابعداری کرنا ہی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن پہلے انہوں نے اس کو مذاق سمجھ کر اس کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں، اور پھر سوالات جو ہے نا وہ داغنے شروع کر دیے۔ ایک سوال کا پہلے ذکر ہوا کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو، تو پھر جواب دیا گیا کہ یہ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، تو اب جو ہے نا اور سوال داغ دیا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمیں بتائیں، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو، گہرے زرد رنگ کی گائے ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اب اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تیز زرد رنگ والی جو گائے ہو وہ عام طور پر دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا جی، جواب اس کا بھی دے دیا گیا اس سوال کا۔ پھر کہنے لگے قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا، دعا کیجیے اپنے رب سے، بتلا دے ہمیں، واضح کر کے بتلا دے، ما ہی وہ کیسی ہو، ان البقرہ، ان بے شک، یہاں پر کیوں کے بھی معنی کر سکتے ہیں، کیونکہ البقرہ گائے، تشابہ مشابہ ہو گئی ہے یا اشتباہ ہو گیا ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتلا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں بھی کون سی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا گیا، قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول نہ سدھائی ہوئی ہو، تثیرو جوتتی ہو، الارض زمین کو، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمۃ بالکل صحیح ہو، بے عیب ہو، لا شیتا کوئی داغ نہ ہو اس میں، فیہا اس میں، لا شیتا کوئی داغ نہیں، فیہا اس میں، قالوا وہ بولے، الآن اب، جئتا تم لائے ہو، بالحق اچھی صحیح بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون کہ وہ کریں۔ قال انه یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار جب یہ سوال ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ارشاد کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بات بھی نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، جو کام میں جت کر زمین گاتی نہ ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ جیسے یہ زمینوں کے اندر جانوروں سے کام کاج دیے جاتے ہیں، ہل چلانا وغیرہ،
یا پانی کے لیے وہ کنویں چلائے جاتے ہیں، تو وہاں بھی عام طور پر جو ہے جانور کو باندھا جاتا ہے۔ تو ویسے تو بیل وغیرہ سے یہ کام لیا جاتا ہے ہمارے ماحول کے اندر۔ تو مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں، یعنی اب جو بات آپ نے کی ہے نا، اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جناب وہ گائے کیسے ہونی چاہیے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اب قرآن کریم نے یہ آخری الفاظ استعمال کیے ہیں، بڑے غور طلب ہیں، کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جان بوجھ کر حجت کر رہے ہوتے ہیں، مقصد ان کا حکم پر عمل کرنا نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ہو گیا کہ شروع میں تو کسی خاص قسم کی گائے انہیں نہیں بتائی گئی تھی، اور پہلی بات تو ویسے بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ انہوں نے پہلے ہی مذاق سمجھا تھا اس بات کو، اور جب سوال جواب کرنے شروع کر دیے تو پھر ایک سوال، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ حکم دے دیا تھا پہلی بار کہ ٹھیک ہے جی کوئی گائے لیں اور ذبح کر دیں، آسان سے آسان حکم تھا، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جاتا۔ آگے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا کہ وہ اس سے قاتل کا پتہ کیسے لگواتے ہیں، یہ ان کا اپنا کام نہیں تھا۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مقام کو جب تک قومیں نہیں پہچانتی اس وقت تک اس طرح کے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خواہ مخواہ قرید شروع کر دی، کھود قرید شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی جو ہے وہ شرطیں جو وہ عائد ہوتی رہیں، اور جو شرطیں عائد ہوئیں تو ظاہر بات ہے وہ شرطیں دیکھ کر ایسی ایک گائے تلاش کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں رہ گیا تھا، پہلے سے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پہلے تو یہ کہ کوئی گائے لیتے ذبح کر دیتے، اب اتنی شرائط آ گئی اس کے اندر کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ جناب ہل جوتی ہو، اور نہ جو ہے بالکل بچی ہو، درمیان کی عمر کی ہو، یعنی صحیح ہو، پھر صحیح سالم ہو، مسلمتن کوئی داغ وغیرہ اس میں نہ ہو، حل میں نہ لگائی جاتی ہو، پانی نکالنے کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو۔ اب اس طرح کی جب شرطیں لگیں تو ایسی گائے لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں، اتنی مشکل جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے حالات کر لیے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو لمبا سا تذکرہ یہاں سورہ بقرہ میں کیا گیا قرآن کریم کی ابتدا میں، تو یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر بڑے احسانات تھے، جیسے ذکر کیا گیا کہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، بڑی نعمتیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، وہ فرعون سے نجات، اور وہ فرعون سے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کرتا تھا اس سے بچاؤ، اور پھر وہ صحرا سینا کے اندر من و سلوہ، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کی گئی، جن میں سے اہم اہم نعمتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس واقعے سے کیا ملتا ہے ہمیں، کیا سبق سمجھ آتا ہے ہمیں؟ تو اس واقعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری قسم کی کھوج میں پڑنا ٹھیک بات نہیں ہوتی۔ جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی سادگی سے عمل کر لیا جائے تو وہی بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے یہ بچے اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر، تو کئی بار جو ممتحن حضرات ہوتے ہیں امتحان لینے والے، وہ کئی دفعہ آ کر نا بچے کو کہتے ہیں جی اچھا بیٹا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ قرآن پاک یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ اچھا بیٹا ایسے کرو، جہاں سے تمہیں آسان لگتا ہے وہاں سے سناؤ۔ تو کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے بیچارے جو ہے نا اس سوال کو جب سنتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں سے آسان لگتا ہے، جہاں سے تمہیں اچھا لگتا ہے وہاں سے پڑھو، تو قرآن کریم میں حفاظ کے ہاں جو ہے نا چوتھے پارے میں جو وہ وصیت والے جو وراثت کے جو احکام ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم والا جو رکوع ہے وہ مشکل ترین رکوع شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وراثت کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو وراثت کے حصے بیان کرتے ہوئے اوپر نیچے الفاظ ہیں وہ ایک جیسے ملتے جلتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کئی بار دیکھا ہے کہ بچے کو جب استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا جہاں سے آسان لگتا ہے وہاں سے پڑھو، تو بچہ فوراً جو ہے وہ یوصیکم اللہ رکوع شروع کر دیتا ہے، اور جناب بس پھر یوں ہی ان کی بھول بھلائیوں میں آیات کے اندر گھومتا پھرتا وہ بیچارہ جو ہے نا وہ رکوع سنا ہی نہیں پاتا۔ تو یہ بات بھی کہنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمت، اتنی شفقت، اتنا کرم، اتنی مہربانی ہمارے اوپر ہے کہ
صاف صاف احکامات دیے ہوئے ہیں، سادہ سادہ سے جو احکامات آ گئے ہیں، اب ان کے اندر پھر نقطے نکالنا، کیڑے نکالنا، اور سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں شریعت کے احکام کے اندر بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور عام طور پر بھی جہاں ہم کام کر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، تو جو بات کہی جائے، جو سادہ سادی بات جو سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے۔ اگر مزید سوال سے سوال بڑھائیں گے تو مزید وہ کام جو ہے وہ مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ تو دینی لحاظ سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں خواہ مخواہ کے سوالات جو ہے وہ ان کا اضافہ اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔